بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم ایس اطہر قریشی، اور آج جو میں پیغام آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، جو پروگرام میں لے کر آیا ہوں، وہ انتہائی اہم ہے اور پاکستان کے ہر اس شہری، ہر اس فرد کے لیے ایک بہت ہی معنی خیز اور دل کو ہلا دینے والی حقیقت میں ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کیوں کر اور اس کے کیا محرکات ہیں، خاص طور سے جسے کہتے ہیں قبر توڑ مہنگائی، یا جسے کہہ لیں آپ قیمتیں آسمان کو چھونے والی، ان کے محرکات کیا ہیں۔ یہ ہمارے ہر معزز شہری کا حق ہے کہ وہ میرے اس مضمون کو سننے کے بعد اقتدار اعلیٰ پر فائز ان تمام احباب سے سوال کرے اور اس تحریک کو آگے بڑھائے، تاکہ ہم جو پاکستان کے باسی ہیں، جو اس ملک کے اندر اپنی حق حلال کی کمائی سے گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں، ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ سے سوال کر سکتے ہیں کہ ہمارا ٹیکس کہاں استعمال ہو رہا ہے، اور اس ٹیکس پر پلنے والے وہ افراد جو بظاہر تو بڑے معزز شہری نظر آتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے آپ نے میرا پورا مضمون، پورا میرا پروگرام سننا ہوگا۔ ناظرین، ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے وطن عزیز کے ان اہم ترین ذمہ دار افراد سے کہ جن کو ہم منتخب کر کے خود اپنے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں، اب چاہے وہ صوبائی پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ مرکزی پارلیمنٹ ہو، یا ایوان بالا سینٹ ہو۔ یہ تین جگہ ایسی ہیں جہاں ہمارے منتخب کردہ نمائندے پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد وہ ہمارے لیے قانون سازی کرتے ہیں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش اور جدوجہد کرتے ہیں۔ اس کے عوض میں جو کچھ انہیں ملتا ہے، جو ہماری گورنمنٹ ان کو امراض دیتی ہے، وہ یقیناً ہمارے ٹیکس سے وہ سارے چیزیں پوری کی جاتی ہیں۔ تو آئیے ذرا سا اس پہ ایک جائزہ لیتے ہیں، اس پہ ایک ہم کیلکولیشن گورنمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق کہ گورنمنٹ انہیں کیا امراض دیتی ہے، کیا ان کو تنخواہیں دیتی ہے، کیا فیسلٹیز دیتی ہے، اور سالانہ طور پر ان کے پاس کتنا جناب علی اخراجات ان پر کیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس سب سے چھوٹی اسمبلی جو بلوچستان کی ہے۔ بلوچستان اسمبلی کے ممبران کی کل تعداد 65 ہے، اور ان کی فی کس تنخواہ ماہانہ 1,25,000 فی ممبر ہے۔ اس کے بعد ہم نمبر 2 خیبر پختونخوا اسمبلی کے ممبران کی تعداد 145 ہے، اور فی کس تنخواہ فی ممبر 1,50,000۔ سندھ اسمبلی ممبران کی تعداد 168، فی ممبر فی کس ماہانہ تنخواہ 1,75,000۔ سب سے بڑی جو پاکستان کی صوبائی اسمبلی ہے وہ پنجاب اسمبلی ہے، جس کی تعداد جو ہے ممبران کی 371 ہے، 371، اور تنخواہیں بھی سب سے زیادہ ہیں۔ بلکہ یہ کہیے کہ اگر ہم موازنہ کریں تو جو تنخواہ بلوچستان اسمبلی کے ممبر کو مل رہی ہے اس سے ڈبل ہے اس کی۔ بلوچستان اسمبلی کے ممبر کو تنخواہ مل رہی ہے
1,25,000 اور پنجاب اسمبلی کے ممبر کو تنخواہ مل رہی ہے 2,50,000. فرق آپ دیکھ لیجئے. اچھا، اس کے بعد جو ہمارا ایوان بالا ہے جسے ہم کہتے ہیں قومی اسمبلی، ان کے ممبران کی تعداد خود ہے 342 اور تنخواہ فی ممبر فی کس ماہانہ 3,00,000 روپے سکہ راج الوقت پاکستانی. اس کے بعد سینٹ کے ممبر، سینٹ پہ آ جائیے. سینٹ کے ممبران کی تعداد 104، تو تنخواہ فی ممبر ماہانہ جناب 4,00,000 روپے ماہانہ کے حساب سے ہے. اچھا، یہ صرف ہم بات کر رہے ہیں تنخواہوں کی. تنخواہیں اگر ہم بات کریں صرف تنخواہوں کی، تو یہ تنخواہ جو ہے ان الاؤنسز کے علاوہ ہے جس میں ان کو ہاؤس رینٹ، گاڑی، گھر کے بل، ایئر ٹکٹ. اچھا، ایئر ٹکٹ اندرون ملک اور بیرون ملک، صحیح ہے یہ بھی، اور بہت ساری پانی، بجلی، گیس پہ سبسڈی انہیں حاصل ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہو گئے ممبران. اب آ جائیے وزراء مملکت، گورنر اور چیف منسٹرز. ان کے الاؤنسز اور ان کی تنخواہیں اور ان کو جو امراض دی جاتی ہیں اپنے حلقے میں اخراجات کرنے کے لیے، جس کا کوئی بارس پوس نہیں کیا جاتا، وہ ایک بہت بڑی اور لمبی فہرست ہے، اس پہ ہم اس وقت نہیں جا سکتے. ہم صرف یہ بات کریں گے کہ سالانہ ان تمام اخراجات اور تنخواہوں کو اگر ملا کر وزیر اعظم صاحب کی تنخواہ اور دوسرے لوگوں کی تنخواہیں، سب ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی اور اسی طرح سینٹ کے چیئرمین، یہ ساری چیزیں، وزیر اعلیٰ اور وزراء کی تنخواہیں اور ان کی سبسڈیز وغیرہ ملا کے کریں تو یہ 185 ارب کے قریب پہنچ جاتا ہے. یہ ایک غریب اور ترقی پذیر ملک جو ترقی کی طرف گامزن ہے، وہ اس کے ممبران پارلیمنٹ، یہ سالانہ ان کے اخراجات ہیں. اب یہ اخراجات، یہ سارا پیسہ کہاں سے آتا ہے، یہ معلومات جاننا آپ کا حق ہے، کیونکہ یہ سارا پیسہ آپ کا ہی ہے. معزز شہری پاکستان، اگر اس ملک میں واقعی تبدیلی چاہتے ہو تو پھر یہ جنگ آپ کو لڑنا ہوگی. آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس میرے پروگرام کو غور سے سنیں، غور سے دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور باشعور پاکستانی، محب وطن پاکستانی، مختلف NGOs، دانشوروں اور جو قلم کاروں کو اس پیغام کو پہنچائیں ان تک. اب اس پروگرام کے تحت میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر شہری کو یہ آواز بلند کرنا چاہیے. اچھا، اس پہ سونے پہ سہاگا جو ممبران 5 سال کے لیے الیکٹ ہو کر صوبائی، قومی اور سینٹ کے ممبر بنتے ہیں، ان کو باقاعدہ سیشن ختم ہونے کے بعد ان کو ریٹائرمنٹ کے، جس طرح سے سرکاری ملازمین کو ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد ان کو پینشن ملتی ہے، ان کو بھی پینشن ملتی ہے، جو کہ انتہائی غیر مناسب اور قطعی تمام تر چیزوں سے اگر ہم دیکھی جائیں تو کسی بھی حوالے سے یہ ان کا حق نہیں بنتا. اسی طرح سے ہمیں ان چیزوں پر غور بھی کرنا ہوگا. اچھا، ان کی تنخواہیں بڑھانے اور ان کو امراض دینے کا اختیار خود ان کے پاس ہے، جبکہ یہ بھی انتہائی غلط ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسرا سیشن لیتے ہیں، دوسرا ہم ادارہ لیتے ہیں، وہ ہمارا ادارہ ہے عدلیہ. اگر عدلیہ کے ججوں کے حوالے سے ہم بات کریں تو اس وقت سب سے ہائیسٹ رینک اور سب سے زیادہ عوام کے ٹیکس سے استفادہ حاصل کرنے والے ہمارے عدلیہ کے جج حضرات ہیں، جو ہم تک انصاف پہنچانے کے لیے، عوام کو سہولت پہنچانے کے لیے،
عوام کے ٹیکس سے جو پیسے گورنمنٹ وصول کرتی ہے، اس سے جو تنخواہ حاصل کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ فیسلٹی، سب سے زیادہ امراض جو ہیں وہ ہمارے جج صاحبان اٹھاتے ہیں. اور انصاف کا اور عدالتوں کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اگر ان کا بھی شمار کر لیا جائے تنخواہوں کا اس کے اندر، تو یہ 180 ارب سے اوپر تھا. وہ بھی کم و بیش 100 ارب تک بن جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ آپ کو کتنا انصاف مل رہا ہے اور آپ کی عدالتیں کس طرح کام کر رہی ہے. اچھا، مزے کی بات دیکھیے کہ دنیا بھر میں عدالتیں دن رات کام کرنے کی جو ہے نا کو پریفر دے رہی ہیں. ہمارے یہاں جو کہ اتنا محنت طلب کام ہوتا ہے اور ہمارے جج صاحبان کے لیے کہ ان کو 3 مہینے کی چھٹی دی جاتی ہے. اسکولز کے اوپر ہم ٹیچروں پر تنقید کرتے رہتے ہیں کہ 2 مہینے کی چھٹی دی جاتی ہے، مفت گھر بیٹھ کے تنخواہ لیتے ہیں. یا 3 مہینے کی چھٹی ملتی ہے اور اس چھٹی کے دوران ان کو پوری تنخواہ بھی ملتی ہے، ٹی اے ڈی اے بھی ملتا ہے، اور یہ جس کا انجوائے ان کی پوری فیملی کرتی ہے. اچھا، یہی حال ہمارے قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کا ہے کہ ان کے جو پوری فیملی جناب ان کی جو امرات انہیں ملتی ہیں، جو فیسلٹیز انہیں ملتی ہیں، ان کی انجوائے کرتی ہے. بلکہ نہ صرف فیملی کرتی ہے، ان کے قریبی دوست احباب بھی جو ہے نا وہ اس فیسلٹی سے لطف اندوز ہوتے ہیں. تو اب آئیے ہمارے تیسرے اور اہم ترین ادارے کی طرف. ناظرین، یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری، بڑا اہم ہمارے ملک کا ادارہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ہمارے عسکری ادارے. اچھا، اس کے اندر ایک خوبی یہ ہے کہ اس کی تنخواہیں تو ان ممبران قومی اسمبلی اور ججوں کے برابر نہیں ہیں، لیکن فیسلٹی کے حساب سے لامحدود فیسلٹیز ہیں. لامحدود فیسلٹیز ہیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. کوئی جناب علی ان کی اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا. یعنی ان اداروں کے اوپر جو ہمارے عسکری ادارے ہیں، کوئی اگر انگلی اٹھاتا جاتا ہے تو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے. یعنی وہ ایسی مقدس گائیں ہیں ہمارے عسکری ادارے کہ ان کے خلاف لب کشائی کرنا ملک سے غداری کے مترادف ہے. جبکہ تماشا یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے اس ادارے سے وابستہ جو بڑے بڑے افسران ہیں، اب آپ اگر میں اس میں کھل کر آپ کے سامنے یہ بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی پاکستان کے اندر سول ادارے ہیں، اس کے سارے کے سارے 80% جناب سربراہان جو ہیں وہ ہمارے عسکری اداروں سے وابستگی رکھتے ہیں. وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد ان اداروں کا وہ چارج سنبھال لیتے ہیں جن کے متعلق وہ الف بے بھی نہیں جانتے. اچھا، اپنے ادارے سے جو انہیں فیسلٹیز ملتی ہے، جو ریٹائرمنٹ پہ گریجویٹی ملتی ہے، وہ سارا بھی انجوائے کرتے ہیں اور پینشن بھی وہاں سے باقاعدہ لیتے رہتے ہیں. اور گورنمنٹ کے انہی اداروں کے اندر جن کے وہ سربراہ بنتے ہیں، زیادہ تر 80% سربراہ بنتے ہیں یا پھر کسی بھی ہائی لیول پوسٹ پر وہ جاتے ہیں، وہاں کی فیسلٹیز اور وہاں کی تنخواہیں بھی انجوائے کرتے ہیں. جبکہ یہ فیسلٹی کسی اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو ہمارے ملک میں حاصل نہیں ہے. عام عوام کی تو بات ہی چھوڑ دیں. اب پارلیمنٹرین کی طرف ہم آتے ہیں واپس لوٹ کر کہ پارلیمنٹ کے اندر ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو سزا یافتہ مجرم بھی ہوتے ہیں، جو جناب علی مختلف قسم کے پاکستان دشمنی میں انوالو ہوتے ہیں، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اچھا، تمام اداروں کی ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے وہ ذمہ داران کی 60 سال ہے، لیکن جس کو دل چاہتا ہے حکومت جب دل چاہتا ہے وہ اس کو ایکسٹینشن دے دیتی ہے اور اس سے کنٹینیو کام لیتی رہتی ہے. لیکن پارلیمنٹرین کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ 90 سال کا بھی ہے تو پارلیمنٹ کا ممبر بن سکتا ہے. اگر اس کے اوپر 100 جرم بھی ہیں اور وہ اس پہ کیسز چل رہے ہیں تو بھی وہ پارلیمنٹ کا ممبر بن سکتا ہے. لیکن کسی کالج، کسی گورنمنٹ کے ادارے کے اندر اگر کسی کے اوپر ایک چھوٹا سا بھی جرم، چاہے وہ خود ساختہ گورنمنٹ نے بنایا ہو، اگر وہ ہو جاتا ہے تو اس کو وہاں سے نکال لیا جاتا ہے. میرا اس تمام چیزوں کو شیئر کرنے کا آپ سے مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک تعلیم یافتہ اور سلجھا ہوا
جو پاکستان سے محبت کرنے والا طبقہ ہو اس کو جو ہے گورنمنٹ سے وابستہ ادارے، خاص طور سے ہمارے صوبائی اسمبلی، سینٹ اور قومی اسمبلی کے ممبران جو منتخب ہوتے ہیں وہ ان میں سے چننا چاہیے۔ اب یہ آپ کی رائے، اگر آپ صحیح ممبر چنیں گے تو وہ آپ کے لیے جا کے صحیح طرح سے سہولت فراہم کریں گے۔ اب میں یہاں آپ مطالبات کی طرف آ رہا ہوں، اب آپ اس میں غور فرمائیے کہ میرا مطالبہ یہ ہے جو پورے پاکستان کی عوام کا مطالبہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو جتنے پارلیمنٹرین ہیں ان کی تنخواہیں وہ ہونی چاہیے جو خلیفۃ المسلمین نے اپنے لیے منتخب کی تھی، کہ جو ایک عام مزدور کی تنخواہ ہوگی اتنی ہی تنخواہ ایک پارلیمنٹ کے ممبر کی ہوگی، ایک خلیفۃ المسلمین کی ہوگی۔ تو ایک عام مزدور کی تنخواہ سے بڑھ کر ان کو تنخواہ نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ یہ جتنے بھی پارلیمنٹ میں ممبر پہنچتے ہیں وہ کروڑ پتی اور ارب پتی ہوتے ہیں، اور وہ سیاست کے اندر پہلے ہی بہت کچھ کما رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا غریب کا خون چوس کے ان کی جیبیں نہیں بھرنی چاہیے۔ پھر ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو کوئی پینشن نہیں ملنی چاہیے۔ اچھا، جو سہولتیں ایک عام شہری پاکستان کو حاصل ہے وہی سہولت انہیں ملنی چاہیے۔ اگر گورنمنٹ ہسپتال کے اندر عام شہری کو مفت دوائی ملتی ہے تو ان کو بھی وہاں پر ہی علاج، بلکہ ان کے اوپر تو پابندی ہونی چاہیے۔ جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹرین ہیں، جتنے بھی ہماری سرکاری ملازمین ہیں، ان کو ہر طرح سے ان کو یہ پابند کیا جائے کہ ان کے بچے صرف انہی اسکولوں میں پڑھیں گے جو گورنمنٹ کے اسکول ہوں گے، ان کا علاج صرف انہی ہسپتالوں میں ہوگا جو گورنمنٹ کے ہسپتال ہوں گے۔ ان کے اوپر یہ پابندی ہونی چاہیے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ ہمارے دیکھا گیا کہ پارلیمنٹرین کے سارے بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں اور وہ گورنمنٹ سے وظیفہ لے کے جاتے ہیں۔ اس پر پابندی ہونی چاہیے کہ کسی بھی پارلیمنٹ، چاہے وہ کسی بھی پارلیمنٹ سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے برکت سے رکھتا ہو، چاہے سینٹ سے رکھتا ہو، ان کو گورنمنٹ جو ہے وہ وظیفہ نہیں دے گی اور نہ ہی وہ گورنمنٹ کے وظیفے پہ باہر جا کے پڑھیں گے۔ ہاں، اگر میرٹ کی بنیاد پر گورنمنٹ اسکول سے پڑھ کر، گورنمنٹ کالج سے پڑھ کر، گورنمنٹ یونیورسٹی سے پڑھ کر وہ میرٹ کی بنیاد پہ اگر عام شہری کی طرح سے اگر وہ وظیفہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ باہر جانے کے لیے جو ہے ایلیجیبل ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہی ساری قید جو ہے ان تمام پارلیمنٹ، بلکہ ان سے حلف لے جائے، جس طرح سے الیکشن کمیشن کے اندر جب گوشوارے جمع کیے جاتے ہیں وہاں باقاعدہ ان سے لکھ کر یہ بات لی جائے کہ نہیں، آپ نہ گورنمنٹ اسکول میں آپ کے بچے پڑھیں گے، نہ آپ جو ہے وہ پرائیویٹ پلین کے اندر آپ سفر کریں گے، نہ ہی آپ جو ہے وہ پرائیویٹ ہسپتال میں علاج کرائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر ان تمام چیزوں پر فی الفور عمل درآمد کرنا شروع کر دیا جائے اور نہ ہی آپ کو گیس، پانی، بجلی پہ کوئی سبسڈی ملے گی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ ادارے جو اب تک پیچھے رہ گئے ہیں، جو گورنمنٹ کے ہسپتال ہیں جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو گورنمنٹ اسکول ہیں، گورنمنٹ کالج ہیں، گورنمنٹ یونیورسٹیاں ہیں جن کو کوئی لاوارثوں کی طرح سے چھوڑا ہوا ہے، وہ خود بخود بہتر ہوتی چلی جائیں گی، کیونکہ پارلیمنٹرین کے سارے بچے، قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے، سینٹ کے ممبران کے سارے بچے وہاں پڑھ رہے ہوں گے، تو یکساں نظام تعلیم کی جو بات کر رہے تھے وہ اسی طرح سے پورا ہو سکتا ہے۔ تیسری اور بڑی اہم بات، جو ہمارے مذہبی ادارے ہیں ان کی طرف بھی اب گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے۔ وہاں سے تعلیم حاصل کرنے والے معماروں کو اور ہنر یافتہ نوجوانوں کو جو ہے وہ پاکستان میں فری آف، جسے کہتے ہیں نا کوٹا، بغیر کسی کوٹے کے ان کو جو ہے ہر جگہ پر یہ سہولت حاصل ہونی چاہیے کہ وہ ہر صوبے کے اندر ہر جاب کے لیے جہاں وہ سوٹیبل سمجھتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کو بھی جو ہے وہ جاب ملنی چاہیے۔ ناظرین، یہ چھوٹے چھوٹے مطالبات، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی انتہائی اہمیت کا حامل ہیں۔ ہمیں 70 سال گزرنے کے باوجود عام عوام جو مشکلات اور پریشانیوں اور دکھوں کا شکار ہے، اس کی ساری وجہ یہی ہے کہ ایک خاص اشرافیہ جس کو ہم نام دیتے ہیں اس نے پورے ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ جو گورنمنٹ ملازم ہے وہ گورنمنٹ ملازم ہے، چاہے وہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہو، وہ جب ریٹائرڈ ہو گیا تو ریٹائرڈ ہو گیا، صحیح ہے، اور اس کو پھر دوبارہ کسی دوسرے محکمے کے اندر ڈیپوٹیشن پہ نہیں لگانا چاہیے۔
چاہے وہ کتنے ہی قابلیت کا حامل ہو. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جناب علی لگانا ہے تو پھر وہ جس ادارے سے وابستہ ہو اسی ادارے کے اندر اس کو آپ کہیں پر ایسی جگہ فٹ کریں جو وہاں پر بہتر کام کر سکتا ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مخصوص ادارے میں کام کرنے والے پورے پاکستان کے تمام اداروں کے اندر جو ہے وہ کی پوسٹوں کے اوپر جو ہے نا ان کو جو ہے نامزد کیا جائے. ناظرین، یہ ایک چھوٹی سی میری گزارش تھی، ایک کاوش تھی. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور یہ توقع رکھتا ہوں آپ حضرات سے کہ اس کو آپ نے یقیناً پورا غور سے سنا ہوگا. ہمیں ملک کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے از خود اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. دیکھیں، قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو آپس میں باہمی اتفاق کے ساتھ آگے بڑھنے کی جد و جہد کرتی ہیں. یہ کہتے ہیں نا، بند مٹھی جو ہے لاکھ کی، اور کھلا ہوا ہاتھ جس میں انگلیاں ہو جاتی ہیں وہ بکھر جاتی ہیں، اس کی وہ طاقت نہیں رہتی. تو میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ ہم عوام کو سب سے پہلے اپنا آپ درست کرنا ہوگا. اگر ہم صحیح ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی، اور جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جیسی رعایا ہوگی اس پر ویسے حکمران مسلط کیے جاتے ہیں. تو اگر ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر جو حکمران مسلط کیے جائیں گے وہ بھی انتہائی بہترین اور نفیس ہوں گے، اور ہمارا ملک ترقی اور کامیابی کی طرف گامزن ہوگا. اور حق اور انصاف کے لیے جدوجہد کرنا یہ ہمارا معاشرتی اور دینی اور ملی فرض بنتا ہے. اپنے وطن کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بلا تفریق عصبیت، لسانیت، فرقہ وارانیت، ان تمام چیزوں کو رد کر کے ایک ہو کر ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابقہ تک. تو ہمیں اکٹھے ہو کر یہ کام کرنا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اے کیو گلوبل کی جانب سے جو یہ تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے ہماری ٹیم کی ان کوششوں سے، تو اسے آپ نے پسند کیا ہوگا. اور اب میدان عمل میں نکلنے کی تیاریاں سب شروع کر دیں، اور آئندہ آنے والے الیکشن سے پہلے گورنمنٹ کو مجبور کریں کہ وہ ایسے قوانین پاس کرے کہ جس کے تحت آئندہ آنے والے الیکشن کے اندر جو بھی قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ کا ممبر بنے اسے معلوم ہو کہ میں نے ملک کے اندر علاج کرانا ہے، میرے بچوں کو ملک میں پڑھنا ہے، میرے بچوں نے ملک سے باہر نہیں جانا، اور ہماری پوری فیملی کو کسی قسم کی کوئی امراط نہیں ملیں گی. اسی صورت میں وہ فارم بھرے اور قومی اور صوبائی اسمبلی کا ممبر بنے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے عبدالستار عیدی پیدا ہوتے ہیں اس ملک کے اندر، قومی اسمبلی میں جانے کے لیے، صوبائی اسمبلی میں جانے کے لیے اور سینٹ میں جانے کے لیے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.